الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها صدق اللہ العظیم۔ صدر گرامی قدر قابل عزت علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین و دیگر سامعین، آپ حضرات علماء کے بیانات سے استفادہ فرما رہے تھے، شعراء کے کلام سے محظوظ ہو رہے تھے۔ اب آپ حضرات کی خدمت میں حاضری کی سعادت مجھے بھی بخشی گئی ہے، اور میں نے بطور عنوان قرآن مقدس کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اسی دیر میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اس امید پر کہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا سلسلہ جاری فرمایا۔ پیغمبروں کو بھیج کر اللہ نے انسانوں پر بہت بڑا کرم فرمایا، اور انسان کو ہلاکت کے راستے سے بچایا، نجات اور فلاح کا راستہ پیغمبروں کے ذریعے سے دکھایا۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا آنا ساری انسانیت پر اللہ کا ترس کھانا ہے۔ انبیاء نہ آئے ہوتے تو یہ انسان ضلالت اور گمراہی کی کس وادی میں ہوتا، کہاں نہیں جا سکتا ہے۔ یوں تو اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اپنی تمام مخلوق کا سردار بنایا ہے، سب سے اعلیٰ، اشرف، بلند و بالا بنایا ہے۔ اعلان فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اللہ نے اسے عقل و شعور کی دولت سے نوازا ہے۔ یہ بے شعور اور بے عقل مخلوق نہیں ہے۔ عقل و شعور کا وافر حصہ اللہ پاک نے انسان کو عطا فرمایا ہے، لیکن انسان پھر بھی صرف عقل کے بلبوتے پر صحیح راستے پر قائم نہیں رہ سکتا ہے۔ یہ عقل انسان کی ہدایت
اور اس کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم نہ آئے ہوتے تو عقل کے باوجود انسان گمراہ ہوتا، ضلالت کی وادی میں بھٹکتا ہوا ہوتا، ہلاکت سے دوچار ہو جاتا اور جہنم کا کنڈا بن جاتا۔ انبیاء کی جو رہنمائی ہے وہ عقل سے بہت زیادہ فائق ہے اور بہت زیادہ مضبوط ہے، ہلاکت اور ضلالت سے بہت 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 دور۔ عقل انسان کو دھوکہ بھی دے دیتی ہے، عقل غلط بھی فیصلہ کر لیتی ہے، کیونکہ سب کے پاس عقل کی مقدار برابر نہیں ہے۔ کم عقل اور کم شعور انسان ایک فیصلہ کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرا یہ فیصلہ بہت کامیاب فیصلہ ہے، بہت مفید ہے اور ہر طرح سے ہمارے حق میں بہتر ہے، لیکن وہ فیصلہ خود اس کے حق میں بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ کچی عقل والا فیصلہ تو عقل ہی سے کرتا ہے، لیکن وہ فیصلہ اس کے حق میں بہت نقصان دہ ہوتا ہے، ہلاکت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ چھوٹا بچہ ہے، بڑے کے مقابلے میں، جوان اور بوڑھے کے مقابلے میں کم عقل ہے، بالکل بے عقل تو نہیں ہے، بالکل بے شعور نہیں ہے، وہ اپنی ماں میں اور غیر عورت میں فرق کر لیتا ہے۔ اتنی شناخت اور اتنی تمیز اس میں بھی ہے کہ ماں کی گود میں اور غیر عورت کی گود میں فرق کرتا ہے۔ دوسری گود میں جاتا ہے بے چین ہو جاتا ہے، چیخنے لگتا ہے، رونے لگتا ہے، اور ماں کی گود میں آتے ہی پرسکون ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ ماں کی گود ہے اور یہ کسی غیر عورت کی گود ہے، اتنی تمیز ہے اس میں، بالکل بے شعور نہیں ہے، لیکن جوانوں والا اور پختہ عمر والا شعور نہیں ہے اس کے پاس۔ عقل ہے لیکن بہت معمولی درجے کی عقل ہے، وہ فیصلہ عقل ہی سے کرتا ہے، لیکن بڑے عقل والے کہتے ہیں یہ فیصلہ جو اس نے کیا ہے اپنی موت کو دعوت دیا ہے، یہ فیصلہ اس کے حق میں بہت خطرناک فیصلہ ہے۔ چھوٹا بچہ ہے، ماں نے بٹھا دیا، اب وہ کھیلنے کی چیزوں کی طرف بڑھ رہا ہے، آگ کے انگارے چمکتے ہوئے دمکتے ہوئے اس کو نظر آئے تو اس کی عقل نے کہا بابا یہ تو بہت اچھی چیز ہے، اس سے بہترین شاندار کھلونا کیا ملے گا؟ لپک کر اس کو پکڑنا چاہتا ہے۔ اس کی عقل بتا رہی ہے کہ یہ تمہارے کھیلنے کی چیز ہے، تمہارے لطف کی چیز ہے، تمہیں اس میں بڑا مزہ آئے گا، تم اس سے کھیلو، اس کو ہاتھ میں لو۔ چمچماتی ہوئی چھری اس کو نظر میں آتی ہے تو وہ ادھر بھی بڑھتا ہے کہ اس سے بھی کھیلیں گے۔ اس کی عقل نے اس کو اپنے واسطے مفید اور کام کی چیز سمجھا، لیکن جو باشعور ہیں، جن کی عقل پختہ ہے، وہ بچے کو اس حرکت سے روکتے ہیں، جانتے ہیں چھری سے کھیلے گا تو یہ اپنی موت کو دعوت دے گا، انگارے سے کھیلے گا تو یہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالے گا۔ یہ فیصلہ عقل کا ہے، لیکن بڑے عقل والے سمجھتے ہیں کہ یہ ہلاکت کا فیصلہ ہے، اس میں اس کا فائدہ نہیں ہے، نقصان۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم سارے انسانوں سے سب سے زیادہ عقل اور ہوش مندی رکھتے ہیں،
اللہ پاک نے سب سے زیادہ عقل نبیوں کو عطا فرمایا ہے. اس لیے عام انسانوں میں تو پاگل دیوانے بھی ہو سکتے ہیں، پیغمبروں میں کوئی پاگل نہیں، کوئی دیوانہ نہیں. 1,24,000 کی تعداد ہے، لیکن اس میں کوئی دیوانہ اور پاگل نبی نہیں ہے. کوئی لولہا نہیں ہے، کوئی لنگڑا نہیں ہے، کوئی کانا نہیں ہے، کوئی اندھا نہیں ہے، کوئی کوڑھی نہیں ہے. وما انت بنعمت ربک بمجنون. نبی اور مجنون و دیوانہ ہو، دونوں بات جمع نہیں ہو سکتی. وہ تو سب سے بڑے عاقل اور ہوش مند ہوتے ہیں. اللہ پاک عقل و شعور کی اس بلندی پر پیغمبروں کو پیدا فرماتے ہیں کہ دوسرا انسان وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتا. بڑی عجیب سی بات ہے، آپ کو ایک عجیب واقعہ سناتا ہوں. ایک دن سرور عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرما رہے تھے، واعظ فرما رہے تھے. بڑی تعداد میں صحابہ موجود تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال دولت یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس کا خاصہ ہے جس کے پاس مال ہوتا ہے وہ اللہ رسول سے دور ہو جاتا ہے. مال والے کو مال اللہ سے، اللہ کے رسول سے دور کر دیتا ہے. یہ مال و دولت کی خصوصیت ہے. مجمع میں ہر طرح کے لوگ تھے، مالدار صحابہ بھی تھے، غریب اور مزدور پیشہ بھی تھے. ایک صحابی دور بیٹھے ہوئے تھے، حضور کے قریب جو لوگ تھے وہاں نہیں تھے، وہ مجمع کے سائڈ اور کنارے حاشیے پر بیٹھے ہوئے تھے بڑے پیسے والے، دولت مند تھے. حضور کی یہ بات جب کان میں ان کے آئی تو انہیں ایسا محسوس ہوا کہ لگتا ہے حضور میری ہی طرف اشارہ کر رہے ہیں. میں پیسے والا دولت والا ہوں اور میں دور بیٹھا ہوں، اور جو غریب ہیں، کمزور ہیں، بے مال ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھے ہیں. تو حضور فرما رہے ہیں کہ مالدار کو اللہ رسول سے دور کر دیتا ہے. ایسا لگتا ہے مجھے ہی فرما رہے ہیں، میرے ہی بارے میں کہہ رہے ہیں. میں پیسے والا ہوں، دور بیٹھا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ مجلس میں اگر کسی کا عیب بیان فرماتے، کسی کی کمزوری کی طرف اشارہ کرتے تو نام نہیں لیا کرتے تھے. نام لیے بغیر تذکرہ فرماتے تھے. حضور کے اس معمول اور عادت سے اس صحابی نے سمجھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ میری جانب ہے. میں لیٹ سے آیا، دیر سے آیا تو کنارے کی جگہ مجھے ملی. تو حضور فرما رہے ہیں کہ مال کی خاصیت ہے کہ مالدار کو اللہ رسول سے دور کر دیتا ہے. میں دور بیٹھا ہوں. یہ بات ان کو چبھ گئی، اپنے اوپر انہوں نے فٹ کر لیا. اللہ پاک کی عجیب قدرت. حضور کے قریب جو صحابہ بیٹھے تھے، غریب، مالی لحاظ سے کمزور، ان میں سے ایک صحابی کو ناک صاف کرنے کی یا کھکھار پھینکنے کی ضرورت پیش آئی. تو وہ وہاں سے اٹھے اور تھوکنے یا ناک صاف کرنے مجلس کے باہر گئے. اور یہ صحابی جو دور بیٹھے ہوئے تھے یہ بھی بہانہ بنا کر باہر چلے گئے. اور وہ ناک صاف کرنے یا کھکھار پھینکنے جو صحابی آئے تھے ان سے انہوں نے معاملہ کر لیا.
کہا یار دیکھو تم بہت پہلے آئے ہو, تم کو حضور کے قریب جگہ ملی اور میں بہت لیٹ سے آیا تو مجھے کنارے جگہ ملی. اب تم بھی ایک ضرورت سے باہر آ گئے ہو اور میں بھی آ گیا ہوں. یہاں سے تم بھی پلٹ کر پھر مجلس میں جاؤ گے اور میں بھی پلٹ کر مجلس میں جاؤں گا. ایک کام کرو, تم یہاں سے ناک صاف کر کے یا کھکھار پھینک کر لوٹو تو میری جگہ پر جا کر بیٹھ جاؤ. جہاں میں بیٹھا تھا وہاں تم بیٹھ جاؤ, اور میں یہاں سے لوٹوں گا تو تمہاری جگہ پر جا کر بیٹھ جاؤں گا, اور میں اس کے عوض میں تم کو اتنے پیسے دوں گا. حضور کی قریب والی جگہ تم چھوڑ دو گے اور میں دور بیٹھا ہوں میری جگہ پر چلے جاؤ گے, تو اس ایثار اور قربانی کے بدلے اجر تو تم کو ملے گا ہی, میں پیسے بھی دوں گا, اتنا پیسہ دوں گا. تو انہوں نے سوچا کہ ہم تو بہت دیر سے حضور کے قریب بیٹھے ہی تھے اور یہ بعد میں آئے, ان کو جگہ قریب میں نہیں ملی. اب یہ چاہتے ہیں کہ باقی جو وقت بچا ہوا ہے وہ حضور کے قریب گزرے, میری جگہ پر یہ بیٹھے. تو کیا تھوڑا سا وقت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اتنے پیسے بھی مل جائیں گے, میں غریب آدمی ہوں, میری ضرورت پوری ہو جائے گی. تو دونوں نے معاملہ کر لیا. اب وہ راضی ہو گئے کہ پلٹ کر میں جاؤں گا تمہاری جگہ بیٹھ جاؤں گا اور تم یہاں سے واپس جاؤ میری جگہ بیٹھ جاؤ. معاملہ تو دونوں میں ہو گیا. اب دونوں باہر سے جب واپس آئے مجلس میں تو پہلے والے کی جگہ وہ دور والے صحابی آ کے بیٹھ گئے, اور جو دور بیٹھے تھے ان کی جگہ پر جا کے یہ قریب والے بیٹھ گئے. اور بہت وقت نہیں گزرا ہے, ابھی تو بات چل ہی رہی ہے. وہ صحابی جو پہلے سے دور بیٹھے تھے وہ اب قریب جب آ گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے ابھی کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا میں نے کیا کہا تھا, میں نے تو یہی کہا تھا کہ مال لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیتا ہے اور اس لیے دولت مند اللہ اور رسول سے دور ہو جاتا ہے. مال کی محبت اللہ اور رسول سے اس کا فاصلہ بڑھا دیتی ہے. تو یا رسول اللہ آپ نے جو بات کہی ہے وہ تو حقیقت کے خلاف. یہ جو آپ نے فرما دیا کہ مال مالدار کو اللہ رسول سے دور کر دیتا ہے, یہ بات آپ کی صحیح نہیں ہے. دیکھیے میرے پاس مال تھا, پیسہ تھا, یہاں پر جو صاحب بیٹھے تھے وہ غریب تھے, وہ ناک صاف کرنے کے لیے باہر گئے تو پیچھے سے میں بھی گیا اور میں نے ان سے معاملہ کیا کہ تم اپنی جگہ پر لوٹ کر نہ جاؤ, اپنی جگہ چھوڑ دو میرے لیے, میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا. وہ راضی ہو گئے. تو اگر میرے پاس پیسہ نہ ہوتا, دولت نہ ہوتی تو میں اللہ رسول سے قریب کیسے آتا؟ تجربہ بتا رہا ہے کہ مال اللہ رسول سے قریب کر دیتا ہے, اور آپ فرما رہے ہیں کہ مال اللہ رسول سے دور کر دیتا ہے. تو آپ کی بات تو واقع اور حقیقت کے بالکل خلاف ہے. یہ بات تو سمجھ میں نہیں آئی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب دیا, ایسا جواب دیا ساری عقل دھری کی دھری رہ گئی. اس نے بڑے دماغ سے بہت عاقلانہ اعتراض کیا تھا, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹکی میں اس کو بالکل اڑا دیا اور اس کو ماننا پڑا کہ عقل ہی انسان کے لیے کافی نہیں ہے. کہنے لگے کہ یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اچھا ایک بات بتاؤ,
وہ آدمی جب اٹھ کر یہاں سے گیا، پیچھے تم بھی گئے اس کے، اور تم نے اس سے معاملہ کر لیا کہ یہ میرے قریب والی جگہ پر واپس نہ آئے، وہ دور والی جگہ پر تمہاری جگہ پر بیٹھ جائے، اور اس کی جگہ پر تم لوٹ کر آؤ تو بیٹھ جاؤ۔ اب پیسہ تم نے دینے کی بات کی، تم معاملہ کیا تم نے تو پیسہ دے بھی دیا اس کو، یا اس کو بیوقوف بنا دیا، دھوکہ دے دیا، اس کی جگہ بھی لے لیا اور پیسہ بھی نہیں دیا۔ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کا غلام، آپ کا مومن بندہ ایسا بھی کر سکتا ہے کہ کسی کو دھوکہ دے دے اور وعدہ خلافی کر دے، معاملہ کرے اور اس پر کھرا نہ اترے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اسے معاملہ کر لوں اور ان کی جگہ بھی لے لوں اور پیسہ بھی نہ دوں؟ پیسہ تو اس کو وہیں چکا دیا ہم نے، باہر جب معاملہ کیا وہ راضی ہوئے تو جتنے پیسے پر معاملہ ہوا تھا وہ پیسہ وہیں ادا کر دیا، اور تب میں یہاں آیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بھی تم کو سمجھ میں نہیں آیا اور کہتے ہو حقیقت کے خلاف ہے؟ دیکھو، مال جب تک تمہارے پاس تھا تم کو دور کر دیا تھا مجھ سے، اور جب مال اس کے پاس گیا تو اب اس کو دور کر دیا مجھ سے۔ یہی تو میں نے عرض کیا تھا، تو میں نے جو کہا تھا وہ تو تجربے سے بھی ثابت ہو گیا، وہ حقیقت کے خلاف کہا۔ پوری انسانیت میں سب سے زیادہ عاقل، سب سے زیادہ ہوش مند انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم ہوتے ہیں، لیکن دوسرے انسان ان کے سامنے بچوں جیسے عقل مند ہیں۔ جتنی عقل بچوں کے پاس ہے اتنی ہی سارے انسانوں کے پاس ہے، اور پختہ عمر والے کے پاس جو عقل ہے وہ سارے انسانوں کے مقابلے میں انبیاء کے پاس ہے۔ ہماری عقل بتاتی ہے اللہ کے نبی نے اس چیز سے منع کر دیا، اللہ پاک نے اس سے روک دیا، کتنا اس میں فائدہ ہے اور کتنا نفع ہے اور کتنی اچھی چیز ہے۔ ہماری عقل بتاتی کرو، کرنے والی چیز ہے، لیکن انبیاء جانتے ہیں اس میں تمہاری ہلاکت ہے۔ بچے جس طرح کھلونا سمجھ کر آگ کے انگارے سے کھیلنا چاہتے ہیں، چھری لے کر اس سے کھیلنا چاہتے ہیں، وہ اپنی موت کو دعوت دینا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ چیز ان کے ہاتھ میں جانے نہ دیا جائے، اور ہاتھ ادھر بڑھاتے ہیں ہاتھ مموڑ کر الگ کر دیا جائے۔ جس وقت ماں اور اس کے باپ اور بھائی اور بہن اور دوسرے ہوش مند لوگ اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور چھری اس کے ہاتھ سے چھینتے ہیں، وہ تو بے زبان ہے، اگر اس کے منہ میں زبان ہوتی تو کہتا تم میرے باپ، تم میری ماں ہو، تم کو ہم سے بہت محبت ہے، یہی محبت ہے کہ ہمارے کھیلنے کی چیز اور ہمارے پسند کی چیز سے ہمیں الگ کر رہے ہو۔ آج انسانوں کو اپنی عقل کے معیار سے فیصلہ کرنے کا شوق بہت ہے، یہ بات عقل میں نہیں آتی۔ تیری عقل ہی کتنی ہے کہ تیری عقل میں آ جائے؟ بہت بڑا حال ہے اور بند ہے چاروں طرف سے، ایک کیواڑ، ایک دروازہ اس پر لگا ہوا ہے، اس کیواڑ کی دراز سے چاہو گے کہ اندر کا پورا حال ہم چیک کر لیں اور دیکھ لیں، دیکھ نہیں سکتے ہو۔ ہماری تمہاری عقل وہ بس دراز ہے اتنی سی، اس دراز سے اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن جو عالم الغیب ہے، اللہ رب العزت ہے، اس سب کا احاطہ کیے ہوئے، حال کے ایک ایک گوشے اس کی نظر میں، اس میں بکھرے ہوئے ذرہ برابر کے ایک ایک رتی رتی کے سامان اس کی نظر میں ہے، اور وہ وحی کے ذریعے سے نبیوں کو بتاتا ہے۔ عام انسانوں کے پاس وحی نہیں آتی، یہ کم عقل ہے تو اس کی عقل الٹا سیدھا فیصلہ کر دیتی ہے۔ بڑا عجیب ایک واقعہ ہے، ایک مرتبہ قادیانیوں سے ٹکراؤ ہو گیا،
تو قادیان سے ان کے مناظر بلائے گئے، جو بڑا گھاٹ بڑا گرو گھنٹال تھا۔ اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر نہیں اٹھائے گئے ہیں، یہ غلط بات ہے، اور جب آسمان پر گئے نہیں ہیں تو آنے کا سوال کیا پیدا ہوتا؟ جاتے آسمان پر تب نہ آتے، وہاں سے گئے ہی نہیں ہیں تو آئیں گے کیسے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا تو انتقال ہو گیا ہے، اور سری نگر فلاں جگہ وہاں ان کا مزار، کوئی مردہ گڑا مردہ اکھاڑا، جو مرزا غلام محمد قادیانی اپنے زمانے میں کہتا تھا۔ تو رفع عیسیٰ پر بحث تھی اور نزول مسیح کی بحث تھی۔ قادیانی لوگ بڑی عیاری اور ہوشیاری سے سب سے پہلے اسی موضوع کو اٹھاتے۔ وہ ہاگ مناظر تھا، پرانا گرو گھنٹال تھا، یہی بحث اس نے چھیڑی۔ کہا صاحب کوئی صحیح حدیث آپ پیش کر دیں جس میں جسم کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھانے کا ذکر ہو، شرط یہ ہے کہ اس میں جسم کے ساتھ صراحت ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ حدیث صحیح ہو۔ یہ دو شرط پورا کرنے والی کوئی حدیث آپ پیش کر دیں تو میں عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کا قائل ہو جاؤں گا۔ ہمارے مرزا صاحب نے تو اپنی زندگی میں چیلنج کیا ہے مولویوں کو کہ اسی جسم جسد عنصری کے ساتھ اٹھائے جانے کی قرآن مقدس میں کوئی صریح آیت نہیں ہے، اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی روایت نہیں ہے۔ اگر کوئی ثابت کر دے میں 10,000 انعام دوں گا۔ ہمارے مرزا صاحب کو سینکڑوں سال ہو گئے چیلنج کیے ہوئے، آج تک کوئی مولوی ایسی حدیث نہیں پیش کر سکا۔ حدیث پیش کرتا ہے تو ضعیف، اور یہ حدیث پیش کرتا ہے تو صریح نہیں ہے۔ جسم سے اٹھائے جانے کا رفع کا ذکر ہے تو رفع درجات بھی تو ہوتا ہے، درجے کی بلندی، رفع روحانی بھی تو ہوتا ہے، جسمانی متعین کہاں ہے؟ یہ تعین نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ میں نے کہا صاحب آپ کے مرزا صاحب کو بھی دکھایا گیا اور پھر آپ کو بھی دکھا رہا ہوں، نہ ماننے کا کوئی علاج نہیں۔ اگر کوئی قسم کھا لے کہ ہمیں تو مان کے دینا ہی نہیں، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے میں تو نہیں مانوں گا، تو کون منوا سکتا ہے؟ اس کی ذمہ داری کسی کی نہیں ہے۔ ابو لہب نے، ابو جہل نے فرمائش کی، فرمائشی معجزے اللہ کے نبی نے ظاہر کر دیے، دکھا دیا، پھر بھی نہیں مانا۔ تو وہ نہیں مانا تو نبی میں کمی تھی۔ پیغمبر اپنی نبوت نہیں منوا سکے ابو لہب سے، ابو جہل تھے، تو نبی ہی میں کمی تھی کہ ان میں کمی تھی؟ کوئی مسلمان یہ نہیں کہے گا کہ نبی میں کمی تھی، کمی نہ ماننے والوں میں تھی۔ جب نبوت نبی نہیں منوا سکے ابو جہل سے، ابو لہب سے، تو کیا ہم لوگ نبی سے بھی فائق ہیں، بڑے ہیں؟ منوانا نہ منوانا یہ ذمہ داری بھی نہیں ہے اور یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن دلائل فراہم کیے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں گے اور حق کے قبول کا جذبہ ہوگا آپ کے اندر تو مان جائیں گے۔ سنیے، یہ میرے ہاتھ میں کتاب اس وقت اتفاق سے تفسیر ابن کثیر تھی۔ تو تفسیر ابن کثیر میں نسائی اور ابن ماجہ کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث موجود ہے کہ جب یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کا، جس مکان میں آپ تھے، محاصرہ کر لیا چاروں طرف سے، اور چاہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں، عیسیٰ علیہ السلام اس وقت غسل فرما رہے تھے، غسل خانے میں تھے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، جبرائیل امین کو بھیجا، اور غسل خانے کے روشندار عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت جبرائیل امین اٹھا لے گئے اور چوتھے آسمان پر لے گئے۔ ادھر عیسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے آسمان پر، اور ادھر ان کے 12 حواریین میں سے ایک جوان کی شکل پر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی۔ چہرہ مورا دیکھیے تو عیسیٰ علیہ السلام جیسا۔ یہودی جو گھسے مارنے کے لیے تو اسی کو سمجھا کہ یہی عیسیٰ ہے، اس کو قتل کر دیا۔ اسی کو قرآن پاک نے کہا ہے ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو نہ قتل کر پائے نہ سولی پر چڑھا پائے، ان کو تو شبہ لگ گیا، دوسرے کو عیسیٰ سمجھ لیا، مارنے کو تو مار دیا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ ارے یہ تو نیچے کا سارا دھڑ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام والا تو ہے نہیں، چہرہ شکل عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، یہ تو عیسیٰ نہیں معلوم ہوتا۔ اب کچھ کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ ہے، شکل تو وہی ہے۔ یہ انہیں شبہ لگ گیا، اشتباہ ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو جبرائیل اٹھا کر لے گئے۔ اب آپ ایمانداری سے بتاؤ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت ہے، سند کا حال یہ ہے کہ چوٹی کے 2 محدث صراحت کرتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں بِإِسْنَادٍ صحیح۔ امام نسائی نے اس روایت کو صحیح سند سے نقل کیا ہے۔ پھر غیر مقلد عالم علامہ شوکانی تفسیر فتح القدیر میں حافظ ابن کثیر کا قول نقل کر کے فرماتے ہیں یہ صحیح کہا انہوں نے، اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ تو یہ لیجیے ہر سند صحیح، اور اس میں جسم کی صراحت ہے، کیونکہ غسل خانے میں غسل کرنے روح نہیں جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ روحانی غسل کرتے ہیں، غسل خانے میں جسم جاتا ہے غسل کرنے کے روح۔ یہ حدیث صراحتاً بتا رہی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جسم اٹھایا گیا۔ تو اب اس نے دیکھا کہ اس میں تو کسی کروٹ چین نہیں ہے، صحت کا انکار کر نہیں سکتے ہیں اور حقیقت کا اقرار کر نہیں سکتے ہیں۔ حقیقت کا اقرار کر لیں گے تو پوری عمارت قادیانیت کی ڈھا جائے گی، زمین بوس ہو جائے گی یہ عمارت۔ اور اگر کہہ دیں کہ حدیث صحیح نہیں ہے تو ان 2 چوٹی کے محدثین نے تصحیح کیا ہے، اور پھر رجال بھی اس کے سب ثقہ ہیں، تو اس کو ضعیف کہنا بڑا مشکل ہے۔ تو بڑا عجیب پیترا چلا، وہ کہنے لگا سنیے مولانا صاحب، اصول حدیث میں محدثین نے ایک قاعدہ لکھا ہے، اس قاعدے پر یہ روایت کھری نہیں اترتی ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ جو عقل صریح کے خلاف ہو وہ حدیث صحیح نہیں ہوتی ہے، تو یہ عقل صریح کے خلاف ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ اسرائیلی قسم کی روایت ہے۔ بولیے یہ قاعدہ ہے کہ نہیں؟ تو میں نے کہا قاعدہ تو ہے، محدثین نے ایک ضابطہ بنایا ہے، وہ ضابطہ ہے کہ عقل صریح کے خلاف اگر کوئی واقعہ ہے اور وہ منقول ہو رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے، پہچان ہے، دلیل ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ عقل ہے آپ کے پاس؟ آپ تو بے عقل آدمی ہیں، کیوں عقل نہیں ہے؟ عقل کے خلاف ہے یہ حدیث۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے تو اپنے زمانے میں نہ اٹھا دیے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 550 سال پہلے کا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے 550 سال بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے ہوں گے تو 500 سال پہلے۔
اور حضور کے اس دنیا سے گئے ہوئے 1500 سال ہو گئے، تو 1500 سال یہ اور 500 سال وہ، 15 اور 5 ملانے کے بعد کتنا ہوتا ہے؟ ہم کو دیکھ رہے ہو، ہم 15 ہیں، نہ ہم 15 ہیں نہ ہم 5 ہیں، 20 ہوتا ہے، تو 200 سال کے 2000 سال ہوئے۔ اگر اس حدیث کی روشنی میں مان لیا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام جسم کے ساتھ اٹھا دیے گئے ہیں، تو 2000 سال سے چوتھے آسمان پر ہیں، اور آپ کہتے ہیں زندہ ہیں، تو 2000 سال سے چوتھے آسمان پر کیسے زندہ ہیں؟ کیا کھاتے پیتے ہیں؟ اور کھاتے پیتے ہیں تو پیشاب پاخانہ کرتے تو ہوں گے، اس دنیا میں رہتے تو پیشاب پاخانہ کرتے تھے، اب وہاں زندہ ہیں 2000 برس سے، تو 2000 برس میں تو پورا آسمان پیشاب پاخانے سے گندا کر دیا ہوگا، سب فرشتے بھی بھاگ گئے ہوں گے۔ بولیے یہ حدیث عقل کے معیار پر اترے گی؟ یہ صریح عقل کے خلاف۔ تو ہم سمجھ گئے کہ وہ یہ بالکل چوپٹ ہے، ایک دم میں بکلول داس ہے، عقل سے تو اس کو ملاقات بھی نہیں۔ میں نے کہا سنیے، ہم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اتنے بڑے جاہل ہیں، بالکل بے عقل ہیں۔ بے عقل آدمی جب عقل کی ترازو پر کسی چیز کو تولے گا تو اس کا ایسے ہی فیصلہ ہوگا۔ آپ کے پاس تو عقلیں نہیں ہے، صریح عقل تو بہت بڑی بات ہے۔ آپ مجھے بتائیے کئی غلطی آپ نے کیا اس میں۔ ایک غلطی یہ کیا کہ 1500 500 کو جوڑ کے آپ نے بتایا کتنا؟ 2000 سال۔ آپ کو حساب ہی نہیں آتا ہے، 15 اور 5 ملنے کے بعد 2000 نہیں بنتا ہے، یہ حساب غلط ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جسم کے ساتھ اگر حیات ہے تو جسم کو باقی رکھنے کے لیے کھانا پینا چاہیے، غذا چاہیے، اور پیشاب کا کھانا کریں گے تو کہاں جائیں گے؟ چوتھے آسمان پر ہیں 2000 سال سے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی بات آپ کے سمجھ میں تو آئے گی نہیں، سمجھداروں کے سمجھ میں آئے گی، لیکن جو بے سمجھ ہے اس کے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس کو تو میں بعد میں لوں گا، اس مسئلے پر بحث بعد میں کروں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام آپ کے عقل کی چیز نہیں ہے، پہلے آپ اپنا مسئلہ حل کیجیے۔ کہنے میرا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا آپ یہ بتائیے ماں کے پیٹ میں کتنے دن رہے تھے؟ تو کہنے لگا کہ جتنے دن آپ رہے تھے۔ میں نے کہا بیوقوف، ہم تو پیٹ کے باہر بھی شریف ہیں تو پیٹ کے اندر بھی شریف بچے کی طرح ہوں گے، تو باہر بھی کمینہ ہے تو اندر بھی کمینہ پن کرتا ہوگا۔ کہنے لگا مولانا صاحب بات کرنے کا طریقہ سیکھیے، بدتمیزی سے بات مت کیجیے۔ میں نے کہا مجھ سے زیادہ بدتمیز کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ارے تو آج بھی شرارت کر رہا ہے، وہاں بھی شرارت کرتا ہوگا۔ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہا، صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 مہینے تک بچہ بے جان ہوتا ہے، گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، اس میں روح نہیں ہوتی، جان نہیں ڈالی جاتی ہے۔ چوتھے مہینے میں فرشتہ اس میں روح ڈال دیتا ہے اللہ کے حکم سے، اور بچے میں جان آ جاتی ہے۔ بچہ کیا ہوتا ہے؟ جاندار ہوتا ہے۔ اس لیے 4 مہینے کے بعد ماں کے پیٹ میں حرکت کرنے لگتا ہے، بچہ زندہ رہتا ہے۔ تم 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہے تو چلو 4 مہینہ تو مردہ رہے، بے جان رہے، لیکن 5 مہینے سے تو روح آ گئی تھی، جاندار تھے۔ بتا 5 مہینے میں تو نے ماں کے پیٹ کو لیٹرین کی ٹنکی بنا دیا تھا۔ 5 مہینے پیشاب پاخانہ کہاں کرتا تھا تو، اور کھاتا کیا تھا؟ بے کھائے پیے 5 مہینے تو زندہ رہ گیا، اور پٹرول کی ٹنکی نہیں بنا پایا پیشاب خانے کو ماں کے پیٹ میں، اور لیٹرین کی ٹنکی نہیں بنا پایا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو تو ابھی 2 دن ہوا ہے، 5 مہینہ تیرا گزر گیا ہے اسی حالت میں، وہ سمجھ میں آ گیا
عیسیٰ علیہ السلام کا 2 دن سمجھ میں نہیں آیا، معلوم ہوا کہ تیرے پاس عقلیں نہیں ہے، تو مادرزاد یتیم ہے عقل سے۔ لوگ کہنے لگے مارو، ہم نے کہا مارو مت، مارو کوئی دلیل نہیں ہے، مارو سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے، مارو تو جہالت کی سرٹیفکیٹ ہے۔ جو کسی کو للکارتا ہے اور مار دھاڑ پر ابھارتا ہے، اس کا مطلب اس کے پاس دلیل نہیں ہے، وہ دلیل سے نہیں بات اپنی ثابت کر سکتا۔ یہ علم کا کام نہیں ہے، یہ جہالت کا کام ہے، مار پیٹ ہنگامہ ہلڑ۔ ارے تمہارے پاس دلائل ہیں، تم دلیل کی مار مارو کہ اٹھے ہی نہیں قیامت تک۔ میں آج اس کو وہ مار ماروں گا، آپ کی مار کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لوگ دبک گئے، ذرا خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا یہ بتا تو حدیث کیا سمجھے گا؟ تو ابھی قرآن بھی نہیں سمجھا۔ 1500 اور 500 کو تو جوڑ رہا ہے کہ 2000 سال، 1500 اور 500 ملا کے دو ہوتا ہے کہ 2000 سال ہوتا ہے۔ اب لوگ کے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مولوی صاحب کا حساب کیسا بہاری حساب ہے۔ تو میں نے بہت للکار کر کہا کہ بیوقوف، تو قرآن ہی نہیں سمجھا ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، تمہارے جب 1000 سال پورے ہوتے ہیں تو ہمارا 1 دن ہوتا ہے۔ تو 2000 سال کا کئی دن ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو ابھی 2 ہی دن ہوا ہے، اور تم پریشان ہو گئے کہ پاخانہ کہاں کرتے، پیشاب کہاں کرتے ہیں، کھاتے ہیں کیا؟ اور تم 5 مہینے ایسے رہ چکے، 5 مہینے والا سمجھ میں آ گیا، عقل قبول کر لیتی ہے، اور 2 مہینے والا نہیں قبول کرتی ہے، تیرے پاس ہے عقل؟ پھر لوگ بہت جوش میں آ کر مارو، میں نے کہا مارو مت، موت مر جائے گا ایسے۔ کہنے کہ صاحب عقل کے خلاف ہے یہ حدیث۔ بتائیے آدمی آسمان پر کیسے چلا جائے گا؟ چھوٹا بچہ چھت پر چلا جائے گا؟ کوئی کہے کہ صاحب میں نے 6 مہینے کے بچے کو دیکھا چھت پر کھیل رہا تھا، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ 6 مہینے کا بچہ چھت پر کیسے چڑھ جائے گا؟ بتائیے آدمی عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر کیسے چلے گئے؟ انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام آدمی ہے، لیکن تم تو آدمی بھی نہیں ہو، آدمی کی مورت اور شکل ہو، اچھے خاصے تم جانور معلوم ہوتے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ کہاں ہے کہ وہ خود سے آسمان پر چلے گئے؟ وہ خود سے نہیں جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کیا اللہ بھی نہیں لے جا سکتا ہے؟ 6 مہینے کا بچہ خود سے چھت پر نہیں جائے گا، کھیلتا ہوا نظر نہیں آئے گا، لیکن ایک سچا آدمی کہہ رہا ہے کہ میں نے چھت پر کھیلتے ہوئے دیکھا، تو اس کا مطلب اس کی ماں گود میں لے گئی تھی، بہن کی گود میں گیا تھا۔ 6 مہینے کا بچہ گود میں نہیں جا سکتا ہے چھت پر۔ تیرے پاس عقل کہاں ہے؟ جبرائیل امین کی گود میں چلے گئے، اللہ پاک لے گیا، اللہ میں قدرت نہیں ہے؟ ہم یہ کہاں کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خود سے چلے گئے؟ خود سے جانا انسان کے بس میں نہیں ہے، لیکن اللہ لے جائے تو آ گیا سمجھ میں؟ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ لوگ کم گوبر گنیش نہیں ہو، سمجھتے کچھ نہیں ہو، بول دیتے ہو سمجھ گئے۔ آپ ہی لوگ اتنے سمجھدار ہوتے تو طاہر حسین کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء قبروں کی پیٹ میں ہیں، کھاتے پیتے کیا ہیں؟ پیشاب پاخانہ کہاں کرتے ہیں؟ بتاؤ کیسا الو کا پٹھا ہے؟ ماں کے پیٹ کی قبر میں تو سمجھ میں آ گیا، اور اس زمین کی پیٹ کی قبر میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تمہاری سمجھ ہی کتنی ہے؟ اللہ کے کلام کو دیکھو، پروردگار عالم فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں اپنی جان دے چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں۔
موت کے بعد بھی زندگی ہے، اس کا انکار قرآن و حدیث کا دشمن ہی کر سکتا ہے، لیکن زندگی کے الگ الگ درجے ہیں، الگ الگ قسمیں ہیں۔ حیات اور موت کا لفظ ہر جگہ ایک ہے، لیکن معنی ہر جگہ ایک نہیں ہے۔ آگے اللہ پاک نے قید لگا دیا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ تو ہیں، زندہ کہا جائے گا، لیکن یہ زندگی تمہارے سمجھ میں آوے، یہ تمہارے سمجھ والی زندگی نہیں ہے۔ پیغمبر جب زندہ تھے مسجد میں امامت کرتے تھے، صحابہ دعوت دے کر اپنے گھر لے آتے تھے۔ آج زندہ ہے تو مسجد نبوی میں نماز اللہ کے نبی پڑھاتے ہیں کہ وہاں کا امام پڑھاتا ہے؟ آج کوئی حضور کو دعوت دے کر اپنے گھر بلائے گا، بلا دے گا؟ ہم بھی کہتے ہیں اولیاء زندہ ہیں، شہداء زندہ ہیں، لیکن کیا زندگی اسی طرح کی ہے جو ہمارے سمجھ والی زندگی ہے؟ ہمارے سمجھ والی زندگی تو یہ ہے کہ وہ زندہ ہے تو کھانا کھلاتے ہیں۔ اب بہت سے بیوقوف لوگ وہ تو اور بھی چوپٹ، وہ کہنے کہ بھائی مرغا کھلاتے تھے ہم لا کے، اب مرغا ہم چڑھا دیں گے وہیں جا کے۔ ایک نے زندہ مانا تو مرغا یہاں نہ کھلا کے ہوئے لے جا کے چڑھا دے رہا ہے، زندہ ہے۔ دوسرے نے کہا کہ نہیں کھاتے ہیں، نہیں پیتے ہیں، یہ سب فالتو بات ہے، کہاں سے کھائیں گے؟ قبر میں کہاں سے کھائیں گے؟ کھائیں گے تو لیٹرین لگے گا تو کہاں جائیں گے؟ پیشاب کا کھانا کہاں کریں گے؟ یہ دونوں قیاسی گھوڑے دوڑا رہے ہیں، عقل سے مسائل کو نکال رہے ہیں۔ اللہ نے تو وہی کہہ دیا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، زندہ ہے لیکن تم سمجھنا چاہو گے ان کی زندگی جو تمہارے سمجھ میں آئے گی، لیکن یہ لوگ سمجھنا چاہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے سمجھ سے باہر ہے یہ بات، یہ کہتے نہیں ہم سمجھ کے رہیں گے، جو میری سمجھ میں نہیں آئے وہ قرآن نہیں ہے۔ تو ایک نے سمجھا تو مرغے کھلا دیا، ان کے نام پر مرغا اپنے پیٹ میں ڈھکیلتا رہا۔ دوسرے نے سمجھا تو زندگی ہی کا انکار کر دیا۔ یہ دونوں افراط تفریط میں ہیں، ایک اس کنارے سے جا رہا ہے اور دوسرا اس کنارے سے جا رہا ہے۔ الحمدللہ یہ امت وسط بنائی گئی ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تم کو میانہ رو اور معتدل امت بنایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی کو شریعت و دین معتدل میانہ رو دیا گیا، نہ اس میں افراط ہے، نہ تفریط ہے، نہ غلو ہے، نہ انکار ہے۔ افراط تفریط سے، غلو مبالغے انکار سے بڑی مذہب جو ہے وہی مسلک معتدل ہے، خیر الامور اوساطھا۔ یہ علماء دیوبند ہے، علماء دیوبند نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے۔ ادھر والا دیکھتا ہے تو کہتا ہے ارے یہ تو ادھرے نظر آتا ہے، تو وہابی ہے، یہ گلابی ہے۔ یہ آیا ایک تماچا نصیب کر دیا۔ ادھر سے وہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے ارے یہ بھی تو اسی میں ہے تو حنفی ہے، وہ بڑکا مشرک ہے، چھٹکا ہے۔ سائڈ والا بیچ والے کو اس سائڈ ڈھکیل دیتا ہے اور اس سائڈ والا اس سائڈ ڈھکیل دیتا ہے۔ کیا ہم لوگ ان کی اسٹیپنی ہیں یا ان کی اسٹیپنی ہے؟ یہ دونوں بقلول داس ہیں۔ ہم سائڈ کے راستے سے نہیں چلتے، ہم کو امت وسط بنایا گیا ہے، ہم معتدل راستہ اپناتے ہیں، اعتدال سے چلتے ہیں، نہ انکار میں غلو ہے نہ اقرار میں غلو ہے۔ یہ انکار میں اتنے پڑے ہوئے ہیں کہ ضعیف کا بہانہ بنا کر صحیح حدیثوں کا بھی انکار کر دیتے ہیں، اس کو بھی نہیں مانیں گے، اس کو بھی نہیں مانیں گے۔ اور یہ ماشاءاللہ اقرار میں اتنے جری ہیں، سڑا ہوا گلا ہوا کھانا خود سب چلے گا۔
تو ہم نہ ان کی طرح جاہل ہیں اور نہ ان کی طرح متشدد و منکر ہیں. جب علماء دیوبند کسی روایت کو لیتے ہیں اس میں دم ہوتا ہے، اور جب نہیں لیتے ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ دم نکلا ہوا ہے. ہم ہر روایت کو ضعیف اور موضوع کہہ کر انکار نہیں کرتے، اور ہر سڑی گلی چیز کو ہم لیتے نہیں ہیں. جہاں ہم نہیں لیتے ہیں وہ وہی جگہ ہے کہ لینا نہیں چاہیے، وہ سڑا گلا مال ہے. اور جہاں ہم لے لیتے ہیں اس کا مطلب اس میں دم ہے. ہم دم والی چیز کا انکار نہیں کرتے اور بے جان چیز کا اقرار نہیں کرتے. اعتدال کا راستہ ہے. حدیثوں کی صحت اور ضعف کا فیصلہ کرنا یہ بہت کٹھن کام ہے، ہر کس و ناقص کے بس کا کام نہیں ہے. ہم غیر مقلدین علماء سے پوچھنا چاہتے ہیں تمہارے پاس حدیث کی صحت اور ضعف کا فیصلہ کرنے کے لیے کیا معیار ہے؟ سوائے تقلید کے دوسرا کوئی معیار نہیں. کیا بھائی اس کو امام بخاری نے ضعیف کہا؟ ٹھیک ہے، امام بخاری نے ضعیف کہا تو امام بخاری کے ضعیف کہہ دینے سے حدیث ضعیف ہو جائے گی؟ اللہ نے بتایا ہے کیا؟ اللہ نے کہیں بتایا ہے کہ بخاری ضعیف کہہ دے تو حدیث ضعیف حدیث ہے؟ بخاری ضعیف کہہ رہا ہے اور مسلم صحیح کہہ رہا ہے، تو بتاؤ مسلم کی مانے کہ غیر مسلم کی مانے؟ تمہارے پاس کوئی معیار نہیں ہے. یہاں تمہارے مطلب کا ہوتا ہے معاملہ تو ضعیف کنڈم سے کنڈم بھی صحیح بن جاتی ہے، اور قوی سے قوی اور مضبوط سے مضبوط حدیث بھی ضعیف بن جاتی ہے. تمہارا کوئی معیار، کوئی اصول نہیں. حدیث کی صحت اور ضعف کا فیصلہ منصوص نہیں ہے، اجتہادی ہے. اجتہادی مسائل میں اختلاف ہو جاتا ہے، اس لیے ایک ہی حدیث کی صحت اور ضعف کے بارے میں محدثین کا اختلاف. امام بخاری کہتے ہیں ضعیف ہے، امام مسلم کہتے ہیں صحیح ہے. اب بتاؤ کوئی دکھاؤ قاعدہ، کوئی حدیث دکھاؤ کہ جہاں بخاری مسلم میں جھگڑا ہو جائے تو حضور نے کہا ہو کہ بخاری کی طرف رہنا مسلم کی طرف مت جانا، یا حدیث میں ہو کہ مسلم کی طرف رہنا غیر مسلم کی طرف مت جانا. ایک صاحب بڑی بکرات تھے، حدیث پڑھی، میں نے کہا اس میں فلاں راوی ضعیف ہے. ہم نے کہا آپ نے بخاری کی حدیث پڑھی تھی اس میں امام بخاری ضعیف ہے. امام بخاری ضعیف ہے؟ قیامت آ جائے گی مولانا آپ ثابت نہیں کر سکیں. مطلب قرآن میں لکھا ہوا ہے امام بخاری ضعیف ہے. بتاؤ قرآن جس پر جرح کر دے اس کو ضعیف نہیں مانیں گے؟ امام بخاری انسان تھا کہ نہیں تھا؟ بالکل تھا. تو میں نے کہا اللہ کہتے ہیں خلق الانسان ضعیفا. اللہ انسان کو ضعیف بتا رہے ہیں تو بخاری تو ضعیف ہے. ضعیف راوی کی روایت کیسے قبول کی جائے گی؟ کہنے لگا وہ ضعیف دوسرے معنی میں. ہم کہا یہ بھی ضعیف تیسرے معنی میں. بقلول کے ان کا پتہ ہی نہیں ہے اس کو کہ کس سے بحث کر رہے ہیں. یہاں بڑے بڑے ہمالیہ گر جاتے ہیں زمین پر. سکنڈوں میں ایک صاحب آئے بحث کرنے کے لیے. میں نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر قرآن کی تلاوت کی. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. کہنے مولانا صاحب قرآن غلط مت پڑھیے، قرآن صحیح پڑھیے. میں نے کہا صحیح تو پڑھا. کہنے فی بیوتن پڑھا آپ نے؟ اتنے بڑے مولوی میں آپ کو نہیں معلوم ہے کہ فی حرف جار ہے؟ بیوتن پڑھ دیا آپ نے، بیوتن ہے. میں نے کہا کون حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ فی حرف جار ہے؟ کوئی تمہارے پاس حدیث ہے؟ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. یہ تو نحو کے اماموں کا بنایا ہوا قاعدہ ہے. تو نحو کے امام تو کہتے ہیں کہ فی ہے، اس سے پہلے جر دو، اور آگے اللہ کہتے ہیں اذن اللہ ان ترفع، رفع لگانے کی اجازت اللہ نے دیا. تو ہم اللہ کا مانے حکم کہ نحویوں کا حکم مانے. اس لیے اللہ کے حکم کے مطابق اذن اللہ ان ترفع، اجازت دی ہے اللہ نے کہ اس پر رفع لگاؤ. اس لیے ہم نے اس کو فی بیوتن پڑھا. کہنے بھائی ان سے مناظرہ کرنا بہت مشکل ہے. صرف حدیث اور قرآن، بس حدیث میں دکھاؤ، قرآن میں دکھاؤ. سب سے بڑی جہالت تو یہی ہے، آپ کو الو بنا رہا ہے، بیوقوف بنا رہا ہے.
ہر بات حدیث و قرآن میں ملے گی تو اجماع کاہے کے لیے ہے، قیاس کاہے کے لیے ہے؟ ہر بات تو ملے گی نہیں حدیث قرآن میں۔ کوئی کہے ہم بمبئی کو نہیں مانیں گے، حدیث میں دکھاؤ، حدیث میں بمبئی ملے گا؟ تو بمبئی حدیث میں نہیں ہے تو گول ہو گیا بمبئی۔ سارے حقائق حدیث و قرآن میں بند نہیں ہے، جتنا حدیث قرآن میں ہے وہ حقیقت ہے۔ حدیث و قرآن محدود ہے اور حقائق لامحدود ہے۔ محدود میں کیسے آ جائیں گی؟ نماز روزے کا مسئلہ سب تو حدیث قرآن میں ہے ہی نہیں ہے، اور زندگی کے اور دوسرے حوادث کہاں سے آئیں گے؟ ایک آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوا، دماغ حاضر نہیں تھا، تکبیر تحریمہ پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھ لیا۔ اب جب درود شریف پڑھنے کی جگہ پہ پہنچا تو اس کو خیال ہوا کہ ارے درود شریف تو ہوا پڑھ دیا، تو ہوا والا الحمد شریف یہاں پڑھ دیا۔ اب تم حدیث میں دکھا دو کہ اس نمازی کی نماز کا کیا ہوگا، قرآن میں یہ مسئلہ دکھا دو۔ زندگی کے مسائل لامحدود ہیں اور نصوص محدود ہیں۔ اس لیے علامہ تقی الدین سبکی کہتے ہیں جو قیاس کا منکر ہے وہ دیوانہ اور پاگل ہے، وہ گویا پورے دین کو، شریعت کو ناقص اور نامکمل مانتا ہے۔ اللہ پاک نے اعلان کیا الیوم اکملت لکم دینکم، دین کو مکمل اللہ نے بنایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ ناقص دین تو یہ قرآن کا مکذب ہے۔ 10 آنا مسائل قیاس سے ثابت ہوتے ہیں، اس کے فیصلے اجتہاد سے ہوتے ہیں، اور 6 آنے مسائل ہیں کہ جو نصوص سے ڈائریکٹ اور براہ راست ثابت ہوتے ہیں۔ تو یہ تو 10 آنا کا منکر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل حدیث 6 ہی آنے میں ہے اور ہم لوگ 16 آنے میں۔ یہ تو فقہا کا کمال ہے کہ زندگی کے وہ مسائل جو ابھی پیش بھی نہیں آئے، پیش بھی اس کا حل نکال دیا۔ اب مسائل کے سامنے آئے تو حل موجود ہے، بیل کی طرح چلنے لگو اس پر، بس کام بن جائے گا۔ یہ کام تو انہوں نے کر کے امت پر احسان کر دیا، مسائل مدون کر دیے، اور اس میں سب سے زیادہ کمال سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، سناؤں گا سارا وقت ختم ہو جائے گا، اور جہاں مجھ کو جانا ہے اس اسٹیشن تک پہنچ نہیں پاؤں گا۔ لیکن عربی میں کہا گیا ہے ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، 16 آنا کوئی چیز حاصل نہ کی جا سکتی ہو تو 16 آنا چھوڑ دینا بھی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ کل نہیں حاصل کر سکتے ہو تو جتنا حاصل کر سکتے ہو کرو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مسئلہ آیا کہ عورت ہے یہودیہ اور شوہر ہے مسلمان، یہودی عورت سے مسلمان کی شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ اب آپ ہم کو دیکھ رہے ہیں، ہم کو یہودی ہیں، بمبئی والے بھی بڑے عجیب ہیں۔ ارے اپنے کو دیکھو، یہودی عورت سے، عیسائی عورت سے مسلمان کا نکاح ہو سکتا ہے، جائز ہے۔ قرآن کہتا ہے والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور وہ پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں جو اوتوا الکتاب میں داخل ہیں، اہل کتاب میں داخل ہیں۔ بہت سارے صحابہ کی شادی عیسائی عورت سے تھی۔ یہ بھی فاروق اعظم ہی کی کرامت ہے، اس سلسلے کو بند کیا، یہ نکاح مکروہ قرار دیا، اور امت نے پھر آگے چل کر اجماع کر لیا۔ اب غیر مقلد لوگ سے بھی فتویٰ مانگیے تو کہیں جائز نہیں، ایسے جائز نہیں ہے، قرآن کو صحابہ نے بدل دیا۔ قرآن کہتا ہے جائز ہے اوتوا الکتاب سے، اور صحابہ نے اس پر پابندیاں لگائیں، اس سے نفرت کا اظہار کیا۔ تو یہاں بھی تم کہو گے کہ فاروق اعظم نے قرآن میں ترمیم کر دیا، یہ تو بے لگام درود ہے۔ کس پر برس جائے گا؟
اس کی آبرو کو نیلام کر دے گا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ صحابہ ہی اگر قرآن میں ترمیم اور تحریف کرنے والے ہیں تو ہم پھر کہتے ہیں شیعوں نے تمہارے لیے جگہ خالی کر دی ہے، بلکہ تم ہی ان کے باپ ہو۔ جو